अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं एक दफ़ा एक गाँव से एक फैमिली वाले आए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका एक बेटा था, उनका बड़ा बेटा था। वो कहते हैं कि हम लोगों का बड़ा बेटा ही हम लोगों की जितनी भी अब ज़मीनों के काम शाम है वो ही देखता था। कुछ अरसे से, तकरीबन एक माह से वो शिकायत करता है कि जब भी मैं डेरे से वापस आ रहा होता हूँ, रास्ते में एक पुराना कुआं आता है। कुआं बड़े अरसे से खाली है, कोई भी नहीं होता वहाँ पर, पानी भी नहीं है तो कोई जाता भी नहीं है। उसका पानी पहले कड़वा हुआ और फिर ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर वो कहता है जब भी मैं कुएं के पास से गुजरता हूँ तो मुझे एक मर्द और औरत नजर आते हैं। वो मर्द और औरत बकायदा मुझे देखकर हंसते हैं, मुझे बुलाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये कौन और ये इस कुएं के पास क्या कर रहे हैं। जैसे मैं कुएं के करीब जाता हूँ वो मर्द और औरत मेरी आंखों से ओझल हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं। वो जब मैं रात के टाइम मेरे साथ ये होता है, दिन के टाइम वो मुझे कभी भी नजर नहीं आए। जब भी मैं कुएं के करीब से गुजरता हूँ मेरी हालत अजीब हो जाती है। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता, आगे की तरफ मुंह करता हूँ तो वो मुझे आवाज़ें देते हैं। हमने इससे कहा कि तुम कोशिश किया करो कि जब तुम कुएं के पास से गुजरो तो तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो, कहीं तुम्हारा वहम ना हो। उसने हमें बहुत दफ़ा बताया। उसने क्या किया कि जब भी वो कुएं के पास से गुजरता था आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। वो कहता है जब से मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की मुझे कोई भी चीज़ वहाँ पर अब नज़र नहीं आती थी, ना वो मर्द और ना ही वो औरत। वो मर्द और औरत बड़े अजीब थे, अजीबो गरीब उनके हुलिये और चेहरे थे। उस मर्द के भी बड़े बड़े बाल और वो जो औरत थी बड़ी मोटी सी और बड़ी काले से रंग की थी। वो कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं डेरे पर जब गया मैं नॉर्मल हो गया, मुझे नज़र आना बंद हो गया। आयतल कुर्सी पढ़ना मैं भूल गया। डेरे पर जब मैं गया वहाँ पर काम वगैरह किया तो बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा बारिश रुकेगी तो घर जाऊंगा। डेरे पर कमरा था एक, तो वहाँ पर जैसे चारपाइयाँ होती हैं तो मैं वहाँ पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर गुजरी, मुझे बाहर से गाय के बोलने की आवाज़ आने लगी, जैसे गाय खुलकर तो कमरे के पास आ गई है। मैंने कहा कि बारिश का मौसम है तो ये गाय कैसे खुल गई है। फौरन से उठकर जब मैं बाहर आया तो सामने वही औरत बरामदे में बैठी गाय की आवाज़ से निकाल रही थी। वो इतनी खौफनाक थी मेरी चीखें निकल गई। वो डर गया, उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर वो जो मर्द और औरत थे खौफनाक आवाज़ों में उसे पुकार रहे थे। वो बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर गुजरी, रात हो गई, बारिश रुक गई। अब उसने घर वापस आना था, वो पहले खौफज़दा था। कोई रोशनी उसके पास कुछ भी नहीं था, पैदल घर आना था। वहाँ से वापस निकला, कुएं के पास कहता है कि मुझे आग जलती हुई नजर आई। अब मैं डर गया, मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया वो आग बुझ गई। मैं कुएं के पास से गुजर गया तो मुझे अपनी बैक साइड से आवाज़ आई, तुम्हें अब हम छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमें बहुत तंग किया है। आज हम लोगों का बेटा तकरीबन 20 दिन हो गए हैं गायब है। हमने कोई गांव नहीं छोड़ा, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना वो हमें जिंदा मिल रहा है ना वो हमें मुर्दा मिल रहा है। हमें अपने घर से उसकी आवाज़ आती है, रात के पिछले पहर में बकायदा हमें आवाज़ देता है, नज़र नहीं आता। हमारी मदद करें, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। शाह साहब ने सारी पढ़ाई बातें सुनी, पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई के बाद शाह साहब ने आंखें बंद करके कुछ देर और पढ़ाई की तो शाह साहब ने यह बताया, आपका बेटा उन जिन्नात की कैद में है और उन जिन्नात ने उसे उसी डेरे के ऊपर कैद किया है। वो वहाँ पर मौजूद है, आप लोगों की नज़रों से ओझल है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग जा जाकर देख कर आए हैं। उन शाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने जाना है रात के पिछले पहर में। आप लोगों ने हाथ में कोई जलती हुई लकड़ी लेकर जानी है, लालटेन नहीं, जैसे मिशल होती है, जलती हुई लकड़ी लेकर जानी है। और उसके ऊपर लकड़ी का जो मिशल आपने बनानी है उसके जहाँ से आपने पकड़ना है उसके दस्ते से उसके ऊपर ये तावीज़ बांध लेना। कोशिश करनी है कि आग ना बुझे। आप वहाँ पर जाएंगे, अपने बेटे को 3 आवाज़ें देनी है तो वो आपको मिल जाएगा।
لیکن پھر اس کی حفاظت بہت کرنی ہے کیونکہ جن اس کے پیچھے ابھی بھی ہے، اس کو آپ لوگوں نے لے کر پھر ادھر آنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تعویذ شاہ صاحب نے بنا کر دے دیا، وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ واپس آئے، لڑکا ان کے ساتھ تھا۔ لڑکے کی حالت ایسی تھی جس طرح سے کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے، اڑے ہوئے بال، یہاں تک کہ بالوں میں وہ مٹی تھی یا کیا تھا، بالوں کا کالا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ اتنا بھیانک چہرہ ہوا تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے بھوکا ہے اور صدیوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، بالکل خاموش، جیسے وہ اس دنیا کا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ساری کارروائی بتائی کہ جیسے ہی رات پچھلا پہر ہوا، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے 2-3 لکڑیوں جوڑ کر آگے کپڑا باندھ کر مشل بنائی، پیچھے یہ تعویذ باندھ دیا۔ ہم لوگ جب کنویں کے پاس سے گزرے ہیں، یہ ہاتھ اتنا بھاری ہو گیا تھا، اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ جس طرح سے یہ مشل گر جائے گی جیسے 50 کلو کی ہو گئی ہے۔ لیکن ہم لوگ آیت الکرسی کا ورد کرتے گئے، ڈیرے پر پہنچے۔ جو ہی ڈیرے کے قریب پہنچے تو ہم لوگوں کو وہاں سے ایک عجیب و غریب بھیانک جانور کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا تھا، جانور بول رہا تھا جیسے کبھی گائے یا کوئی ریچھ بولتا ہے۔ پھر آیت الکرسی پڑھی، دروازے کے آگے کھڑے ہو کر ہم لوگوں نے 3 بار اپنے بیٹے کا نام لیا۔ تیسری بار پر جب نام لیا تو کمرے کا دروازہ کھل گیا، وہ درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے باہر نکالا، اس کو پکڑ کر جب لا رہے تھے، کنویں کے پاس سے گزرے، اتنے چیخو پکار تھے، رونے کی آوازیں تھیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جنات کی قید سے تو باہر آ گیا لیکن جنات کے سائے میں ابھی بھی ہے۔ شاہ صاحب نے پانی منگوایا، پانی دم کر کے اس لڑکے کو پلایا۔ پہلے پیتا نہیں تھا، پھر پی گیا۔ 4 گلاس اس نے پانی کے پیے اور ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، مٹھائی منگوائی، مٹھائی دم کر کے اس کو کہا اس میں سے اپنی مرضی کی مٹھائی کھاؤ۔ اس ایک لڑکے نے 1 کلو مٹھائی کھا دی۔ اس کے اوپر اس کا کچھ چیز حاوی تھی، وہ جنات اس کے ساتھ تھے۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی، اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگا، اس کو پکڑا گیا۔ شاہ صاحب نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پڑھائی پڑھتے رہے۔ تو باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح جسم کو جھٹکا لگا، کچھ چیز ہٹی ہے اس کے جسم سے۔ پھر وہ لڑکا جو تھا نارمل ہوا، اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا، رونے لگا، مجھے بچا لے، مجھے وہ جن مار دیں گے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا میں پچھلے 20 دن سے ڈیرے پر تھا۔ وہ جنات 24 گھنٹے میرے آس پاس رہتے تھے۔ جس وقت جب مجھے ان کی آواز آئی، اگلے دن میں گھر سویا ہوا تھا۔ باقاعدہ رات کو مجھے ایسا لگا میری چارپائی ہوا میں ہے، میری آنکھ کھلی تو میں ڈیرے کے اوپر تھا، سویا ہوا گھر تھا، جنات نے غائب کر دیا۔ پھر میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈنے آتے تھے لیکن یہ میرے سے اتنے دور تھے کہ ان کو میری آواز ہی نہیں جاتی تھی، میں ان کے سامنے بیٹھ کر چلا رہا ہوتا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے اسے دم کیا، پڑھائی کی، اس کو تعویذ دیا اور کہا کہ 7 دن تم نے ڈیرے پر ہی رہنا ہے، کیونکہ 7 دن وہ تمہارے پیچھے پیچھے ادھر ہی ہیں۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب نے اپنے حجرے کے پاس باہر جا کر بھی حصار کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جا کر یہ 3 تعویذ جو ہیں اس کنویں میں پھینک دینے ہیں اور پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ 7 دن وہ لوگ ادھر ہی رہے۔ 7 دن کے بعد وہ لڑکا نارمل ہو گیا، 3 تعویذ لیے، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد واپس آئے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم لوگوں نے کنویں میں تعویذ پھینکے تھے وہاں سے ہمیں بہت زیادہ چیخو پکار سنائی دی، جس طرح سے اس کنویں میں باقاعدہ کوئی قید ہے اور وہ روتا ہے، چلاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے تقریباً 21 دن تک اس ڈیرے کی طرف نہیں جانا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، وہ لوگ پھر آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ رات جب ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر بہت زیادہ بھیانک جانور روتے ہیں۔ باقاعدہ ہمیں ایک عجیب و غریب جانور نظر آتا ہے، ہم لوگوں کی گھر کی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا جو آدھا دھڑ ہے بلی جیسا ہے اور آدھا دھڑ اس کا ایسے جس طرح سے بندر ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی وہ مخلوق کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ وہی جنات ہیں، بلکہ ان کی جنات کی ہی جیسے قبیلے کی اور مخلوقات ہیں جو تمہیں تنگ کر رہی ہیں، تم لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو اب ان کو جا کر مجھے ہی دور کرنا ہوگا۔ پھر شاہ صاحب اور میں وہاں پر ان کے گاؤں میں گئے۔ شاہ صاحب نے ان کے گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کی تو ان کے گھر میں اس وقت بھی 4 سے 5 جنات موجود تھے۔ ان کے گھر میں کوئی جانور نہیں تھا۔ 3 کالے رنگ کے بندر، 3 کالے رنگ کی بلیاں ان کے گھر سے نکلیں
ان کے اس کمرے سے نکلی جہاں پر ان کا سونے والا کمرہ تھا، ان کے بیڈس کے نیچے تھی، چارپائیوں کے نیچے تھی۔ وہ لوگ حیران پریشان، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، عجیب و غریب ایک کیفیت ہے کہ کوئی تنگ کرتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ وہ ساری مخلوقات جو تھی وہاں سے شاہ صاحب نے نکالی، ان کو اسی کنویں میں قید کیا۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ اس ایک کنویں میں کسی دور میں کسی بزرگ نے تقریباً 70 جنوں کو قید کیا تھا۔ انہی کے قبیلے کے یہ جنات تھے جو تنگ کرتے تھے لوگوں کو، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی کسی انسان پر یہ جنات حاوی ہو کر اس کو مار دیں گے تو ان کے یہ آزاد ہو جائیں گے یہاں سے، لیکن یہ کسی کو بھی قید نہیں کر سکے آج تک، ہر کوئی بچ جاتا ہے ان کے وار سے۔ اس لڑکے کو انہوں نے قید کیا لیکن وہ بھی بچ گیا، اگر 41 دن ہو جاتے تو شاید وہ لڑکا بھی نہ بچتا۔ پھر شاہ صاحب نے اس کنویں کے اوپر حصار کیا، اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا اور کہا کہ اس کے چاروں طرف میں نے کیل لگا دی ہے، حصار کر دیا، اس کو اوپر سے منہ بھی بند کرنا ہے۔ پھر باقاعدہ اس کے اوپر پتھر کے وہ ایک چھت بنائی گئی سیمنٹ کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کنویں کے پاس سے گزرتے تھے اس سے خوفناک آوازیں گونجتی تھیں۔ اس ایک کنویں میں 70 جنات قید تھے۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے ان لوگوں کی مدد کی جو اس گاؤں میں تھے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ اتنے بھیانک ہیں، وہ عورت ایسے روتی ہے جیسے گائے کی آواز ہے، وہ اتنی موٹی ہے کہ جس وہ سامنے بیٹھی تھی ایک کالے رنگ کا کوئی پہاڑ سا لگتا ہے، اور وہ جو آدمی ہے اس کے وہ جو جب وہ آپس میں باتیں کرتے تھے بولتے تھے ان کے منہ سے آگ کے انگارے نکلتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ نانا جی نے ہمیں یہ کہانی سنائی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ نانا جی نے ہمیں کہا کہ جیسے گاؤں کے پرانے علاقوں میں، پرانے جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر کنویں ہوتے ہیں، پرانے دوروں میں جو عامل حضرات ہوتے تھے، یہاں تک کہ کچھ جادوگر بھی کنویں سے جنات کو نکالتے بھی تھے اور قید بھی کرتے تھے، کیونکہ جب خالی کنویں ہوتے ہیں، ویران کنویں ہوتے ہیں، ان میں صرف اسے جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں، وہاں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے ان جنات کی موجودگی کی وجہ سے۔ پھر اگر ان کنویں کے جنات کسی لوگوں پر حاوی ہو جائیں تو ان کو جانی نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے نانا جی میں ہمیشہ منع کرتے تھے کہ جب بھی کسی گاؤں میں کسی علاقے میں کوئی ویران کنواں دیکھو تو اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جنات آباد ہوتے ہیں اور کچھ قید بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی آزادی کے لیے لوگوں کے اوپر اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی نانا جی کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے میں نانا جی کی کہانیوں میں آپ لوگوں کے لیے کہانیاں لے کر آتی رہوں گی اور آپ لوگ ان کو سنتے رہیے گا۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری نانا جی کی کہانیاں لے کر آؤں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی نانا جی کی کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔